آج کے اس پریزنٹیشن میں میرا موضوع ہے قمر رئیس اور مطالعہ پریم چند۔ جہاں تک قمر رئیس کا تعلق ہے وہ شاہجہاں پور سے تعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ یہیں شاہجہاں پور میں غازی فیض عام ڈگری کالج میں درس و تدریس سے وابستہ ہوں، لہٰذا میں نے سوچا کہ انہیں کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے کچھ بیان کروں۔ ظاہر ہے جو ان کے منشی پریم چند پر جو ان کا کام ہے وہ کسی کے تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ بہرحال جب ہم قمر رئیس کے حوالے سے جب گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا جو بڑا کام ہے وہ منشی پریم چند کے حوالے سے ہے۔ تو جہاں تک میں نے منشی پریم چند کو پڑھا تو اسے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ منشی پریم چند پہلے ایسے ادیب ہیں جنہوں نے گاؤں کے حوالے سے جو لکھا ہے وہ اس دور کے جتنے ادیب جو لکھ رہے تھے یا تحقیقات لکھ رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں گاؤں کے بارے میں اگر انہوں نے تذکرہ بھی کیا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ گاؤں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، وہاں کے خوبصورت مناظر، وہاں کے کسانوں کی لہلہاتی فصلیں، ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کوئی دکھ درد، کوئی غم وہاں پر نہیں ہے۔ لیکن منشی پریم چند کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اگر انہوں نے، ظاہر سی بات ہے وہ گاؤں میں بڑے بڑے تھے، گاؤں کی زندگی سے انہیں بڑی گہری انسیت تھی، اور اس لیے جب وہ کبھی بھی دیہات کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں تو گاؤں کا پورا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ ان کی ابتدائی ناول سے لے کر کے کم و بیش انہوں نے کل 12 ناول لکھا ہے۔ آخری ناول ان کا مغل صورت ہے اور اسی کے دوران ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ مگر ان کی تمام تخلیقات میں جب ہم پڑھیں یا قاری پڑھے تو ان کے ذہنی ضمائر کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتی ہیں وہ، اور انسان اس طبقے کے تعلق سے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پریم چند نے گاؤں کی پریشانیوں، وہاں کی دشواریوں کو بہت ہی بے باکی اور صاف گوئی سے اجاگر کیا ہے۔ یہی ان کا وہ اسلوب ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اس لیے ان کی زیادہ تر تخلیقات کو ناقدین نے جدید کلاسیکی کا درجہ دیا ہے۔ بہرحال یوں تو پریم چند کی اہمیت وہ افادیت کے حوالے سے دوسرے زبانوں کے ماہرین ادیبوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، مگر قمر رئیس نے جس گہرائی و گہرائی کے ساتھ منشی پریم چند کے حوالے سے لکھا ہے وہ آج تک کسی سے نہیں ہو سکا ہے۔ وہاں کس طریقے سے گاؤں پروہت کے چنگل میں، ظاہر ہے اس زمانے میں گاؤں کن کن جکڑ بندیوں میں مبتلا تھا، کسان کن کن پریشانیوں میں مبتلا تھا، قمر رئیس نے اس کو منشی پریم چند کے ناولوں میں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس وقت کے جو مختلف جو تحریکات جو چل رہی تھیں، یا اس عہد کے جو انگریزوں کے جو اس عہد میں جو خرابیاں تھیں، اس عہد میں جو انگریزوں نے جو ظلم و جبر جو
انگریزوں نے ہمارے اوپر کیے تھے، وہ سارے مسائل کو انہوں نے اپنے ناولوں کے اندر پیش کیا ہے، اور جس کو قمر رئیس نے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس بات کی تقویت جو ہے ہمیں ان کے استاد رشید احمد صدیقی سے بھی ہوتی ہے۔ اگر ان کا مقدمہ ہم پڑھیں، جو انہوں نے ان کی سرپرستی میں جو انہوں نے پی ایچ ڈی کا جو مقالہ لکھا تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر قمر رئیس نے منشی پریم چند کے ناولوں کا مطالعہ مختلف زاویوں سے کیا ہے، اور مختلف اس فریضے کو محنت اور دیانت اور خصوصلوبی کے ساتھ انجام دیا ہے، اور انہوں نے ان دستاویزات سے استفادہ کیا ہے جو اس مطالعے میں پیش اور قدر و قیمت رکھتی تھیں اور ان کو مل سکتی تھیں، تا ان سے جو ہندی کے ممتاز اور مستند لکھنے والوں نے پریم چند اور ان کی تخلیقات سے متعلق سپر اور وہ قلم کی ہیں، جن تک اردو طبقہ کی رسائی کم ہے۔ بہرحال اس بات کا اندازہ رشید احمد صدیقی نے کہا کہ مطلب انہوں نے ان باریکیوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو دوسرے ادیب یا دوسری زبانوں کے ادیب وہاں تک نہیں پہنچ سکے ہیں، جہاں تک قمر رئیس جو ہے کہ نگاہ جو ہے جاتی ہے۔ یعنی ان مختلف موضوعات جو گاؤں جن پریشانیوں اور جن جگہ بندیوں میں مبتلا